أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 47 سے 49۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ گزشتہ آیات میں باغ والوں کا قصہ، باغ والے مشرک کا، مغرور کا اور نادار اور غریب مگر مومن اور موحد اللہ کے بندے کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا، دنیا کی زندگی کے فانی اور ناپائیدار ہونے کا تذکرہ کیا، اور پھر کھیتی کی مثال کے ساتھ اس کو مزید واضح کیا، اور پھر اللہ پاک نے والباقیات الصالحات کا تذکرہ کیا۔ نیک اعمال، بچ جانے والی نیکیاں ہی اصل سرمایہ ہے، اصل منافع ہے، اور یہ اولاد اور یہ مال و دولت، یہ بینک بیلنس، یہ سب کچھ صرف اور صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کی زیب و زینت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اب اسی مناسبت سے اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو پائیدار زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت شروع ہوگی قیامت کے دن سے۔ اس مناسبت سے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا تذکرہ اور انسانوں کی اللہ کے حضور پیشی کا تذکرہ اور قیامت کے دن کے کچھ احوال کا اور کچھ حالات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر نامہ اعمال کے ملنے کا تذکرہ۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَيَوْمَ، اور جس دن، مراد یہ ہے کہ اور یاد کیجئے اس وقت کو، یوم، جس دن، نسیرو، ہم چلائیں گے۔ اے دنیا سے محبت کرنے والوں، دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی فراوانیوں کو
اور دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی زیب و زینت کی پوجا کرنے والوں اور آخرت کی طرف بالکل توجہ نہ دینے والوں، ذرا اس دن کو بھی ذہن میں لاؤ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن نُسَيِّرُ، ہم چلائیں گے۔ سیر ہوتا ہے چلنا، جیسے سیرو فی الارض، زمین میں چلو، اسی سے یہ لفظ ہے سیرہ یسیر، چلانا۔ ایک چلنا ہوتا ہے اور یہ چلانا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یا کے اوپر شد ہے، اس شد کی وجہ سے اس کا معنی تھوڑا سا بدل گیا۔ نسیر، ہم چلائیں گے، یسیر وہ چلائے گا، یسیر وہ چلائے گا، تسیر تو چلائے گا، اسیر میں چلاؤں گا، نسیر جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم چلائیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ پہاڑوں جیسی مضبوط مخلوق، جو اتنی مضبوط قسم کی اللہ رب العزت نے میخیں بنا دی ہیں اور زمین میں گاڑ دی ہیں۔ زمین پہلے ابتدا میں تھر تھرا رہی تھی، وائبریٹ کر رہی تھی، یہ قابل رہائش نہیں تھی۔ پھر اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اس زمین پہ پہاڑوں کی شکل میں مضبوط میخیں اور کیل گاڑ دی، اس سے یہ زمین سٹیبل ہو گئی، سٹیبلٹی پیدا ہو گئی۔ تو اتنی مضبوط مخلوق، ایک پہاڑ کتنا بڑا ہوتا، اور اس زمین پہ کتنے پہاڑ ہوں گے اللہ بہتر جانتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان پہاڑوں کو جو اتنے مضبوط ہیں، اللہ پاک ان کو بھی چلا دے گا۔ وہ پہاڑ کے جن کے متعلق اللہ رب العزت ان کے انوکھی مخلوق ہونے اور اتنی عظیم مخلوق ہونے کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، اور کیا تم نے کیا اونٹوں کی طرف نہیں دیکھا، ان پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو کس طرح کا پیدا کیا، اور کیا تم آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھاتے کہ ہم نے آسمان کو کس طرح بلند کیا۔ اور آگے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے پہاڑوں کو کس طرح زمین میں گاڑ دیا۔ یہ ہماری قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اب انہی پہاڑوں کے متعلق فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا کہ پہاڑ بھی اس دن چل رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں پہاڑوں کی قیامت کے دن جو حالت اور کیفیت ہوگی اس کا مختلف مقامات پہ مختلف صورتوں میں تذکرہ ہے، اور یہ پہاڑ مختلف اوقات میں مختلف حالات اور مختلف کیفیت سے گزریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ان میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ یہ پہاڑ چل رہے ہوں گے، پھر یہ پہاڑ ڈسٹ پارٹیکلز کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، ترا تو دیکھے گا، یرا ترا ارا نرا، وَتَرَى اور تو دیکھے گا الْأَرْضَ زمین کو، بارزتاً اے انسان تو قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا زمین کو۔ قیامت کے دن کیا ہوگی زمین؟ بارزتاً، ننگی، بالکل چٹیل اور صاف میدان۔ یعنی اس زمین پہ جب میدان محشر سجے گا تو اس وقت پوری زمین سے مردوں کو اٹھا کر نکال کر میدان محشر کی طرف جمع کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس بہت بڑی عدالت کے لگنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، اور ایک اس کا مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ پاک پہلے ساری زمین کو ہموار کر دیں، اس پہ کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، اس پہ کوئی سرنگ نہیں رہے گی، اس پہ کوئی دیوار، اس پہ کوئی مکان، اس پہ کوئی درخت، اس پہ کوئی گہرا سمندر، کوئی اونچی نیچی جگہیں، اپس ڈاؤنز، نشیب و فراز نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو مجرم ہوتے ہیں
ڈاکو ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، وہ اکثر انہی جگہوں میں چھپتے ہیں۔ کسی سرنگ میں چھپ گئے، کسی پہاڑ پہ چڑھ گئے، کسی وادی میں گھس گئے، کسی مکان میں چھپ گئے، کسی فصل میں چھپ گئے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن کوئی شخص بھی کسی، اللہ سے تو کوئی چھپ ہی نہیں نہ سکتا، چاہے کسی سرنگ میں بھی چلا جائے، لیکن ظاہری طور پہ بھی اللہ پاک نے پورا انتظام کیا ہوگا اپنی عدالت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا، کہ انسان بھی ایک دوسرے سے نہیں چھپ سکیں گے۔ زمین بالکل صاف، ہموار، چٹیل میدان کی شکل اختیار کر چکے ہو، تاکہ ہر مجرم وہ سامنے نظر آئے اور ہر ایک کو نظر آئے۔ وَحَشَرْنَا، اور ہم اکٹھا کریں گے۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اسمبل کرنا۔ وَحَشَرْنَا، اور ہم جمع کریں گے، ہم انہیں، اسی سے ہے محشر، میدان محشر۔ محشر کا معنی جمع ہونے کی جگہ۔ وَحَشَرْنَا، اور ہم اکٹھا کریں گے، ہم انہیں، یعنی سب مخلوقات، سب انسانوں کو، سب جنات کو اور دیگر بھی مخلوقات کو، جیسا کہ بعض احادیث میں تذکرہ بھی ہے، جیسے صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ پاک ایک بغیر سینگوں والی بکری کو سینگوں والی بکری سے بھی انتقام اور بدلہ لے کر دیں گے۔ اتنا انصاف قائم ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہاں سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ دیگر مخلوقات بھی وہاں میدان محشر میں موجود ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ انسانوں کی طرح ان کا حساب و کتاب تو شاید نہ ہو، لیکن عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کو جہنم میں تو نہیں پھینکا جائے گا انسانوں کی طرح، کیونکہ وہ غیر عقل مخلوقات ہیں، لیکن عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کا بھی اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا، کسی ایک نے دوسرے پہ ظلم زیادتی کی تھی، تو اللہ پاک اس معاملے کو بھی ان کی آپس میں ایک دوسرے سے اللہ پاک سزا دلوا کر معاملے کو رفع دفع کرے، بیلنس کر دیا جائے گا۔ وحشرنا، اور ہم جمع کریں گے، ہم انہیں، فلم، پھر نہ تو نہ، نغادر، ہم چھوڑیں گے، یغادر، تغادر، اغادر، نغادر، فلم نغادر، بس ہرگز نہ ہم چھوڑیں گے، منہم، ان میں سے، احدا، کسی ایک کو بھی، تو ان میں سے کسی، تو ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، علی ربک، آپ کے رب پر، یعنی آپ کے رب کے سامنے، صفا، صفوں کی شکل۔ وَعُرِضُوا علی ربک صفا، اور وہ تیرے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، صفیں باندھ کر کھڑے ہوں، جیسے مجرم کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لقد، اللہ پاک فرمائیں گے، اور یہ خطاب معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخرت کے منکروں سے خطاب ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے لقد، بلا شبہ، یقیناً، لفظ اللہ کا معنی بھی یقیناً اور قد کا معنی بھی یقیناً، دونوں حرف تاکید ہیں۔ لقد، بلا شبہ، یقیناً، جئتمو، تم آئے ہو، جئتمو، تم آ گئے ہو، نہ ہمارے پاس، آج کوئی شک تو نہیں کہ تم ہمارے پاس قبروں سے اٹھ کر زندہ ہو کر آ گئے ہو، کما، جیسا کہ، خلقنا، ہم نے پیدا کیا تھا، تمہیں، اول مرۃ، پہلی بار، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا نا، آج تم دوبارہ بالکل اسی طرح دوبارہ تمہیں زندگی ہم نے عطا کی ہے۔ اس وقت بھی پہلی دفعہ بھی زندگی ہم نے عطا کی تھی، اب دوبارہ بھی ہم نے ہی زندگی عطا کی ہے، اور آج تم ہمارے پاس بالکل اسی طرح زندہ ہو کے
ہمارے سامنے پیش ہو گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ بلکہ زعمتم، تمہیں گمان تھا، تم نے گمان کیا ہوا تھا، الن نجعل، یہ اصل میں تھا ان کے، ان تھا پہلے اور لن الگ تھا، ان اور لن یہ دو حروف تھے، تو ان کا ادغام کر دیا گیا، نون اندر سے حذف ہو گیا تو وہ بن گیا الن کے، ان کا معنی کہ، لن ہرگز نہ، نجعل ہم بنائیں گے، بل زعمتم الن نجعل، بلکہ تمہارا تو گمان یہ تھا، تم نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا، لن نجعل کہ نہیں ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے، موعدا کوئی وعدے کا وقت مقرر، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں، یعنی ہم نے تمہارے لیے جیسے کوئی وعدے کا وقت مقرر کیا ہی نہیں ہے کہ جس وقت وعدہ ہمارا پورا ہو جائے دوبارہ زندہ کرنے کا، تمہیں تو یہ لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن بتاؤ آج اپنی آنکھوں سے دیکھو، آج تمہاری آنکھیں، قرآن مجید کے الفاظ میں، آج تمہاری آنکھیں دنیا کی آنکھوں سے زیادہ تیز اور زیادہ دور تک دیکھنے والی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور وُضِعَ رکھی جائے گی، رکھ دی جائے گی، الکتاب کتاب، کتاب سے یہاں مراد نامہ اعمال، لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں، چونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھ رہا ہے، اسے کتاب زندگی کہتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ہر روز اپنی اس کتاب کا ایک صفحہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اور ہر روز ہم اس صفحے کو پلٹ کر سو جاتے ہیں، پھر اگلے دن نیا دن، اور پھر نئے صفحے پہ ہم سارا دن اچھے برے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب زندگی ہے، اس کے مصنف اور رائٹر اور آتھر ہم خود ہیں، جیسا جی چاہے ہم اس کتاب کو لکھ لیں، نامہ اعمال کو لکھ لیں، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری زندگی کی مصروفیات، ہماری ترجیحات، ہماری محنت، ہماری کوشش، ہماری نیکیاں، ہماری بدیاں، ان چیزوں پر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیسی کتاب تیار ہو رہی ہے جو ہمیں قیامت کے دن ملے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور بالآخر 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، پہلے تو حساب قائم ہی نہیں ہو رہا ہوگا نا، پہاڑ چل رہے ہیں، اللہ اکبر، اور انسان قبروں سے اٹھ کر آ رہے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہیں، اللہ رب العزت جیسے اس کی شان کے لائق ہوگا اللہ پاک نزول فرمائیں گے، اور پھر گواہیاں پیش ہوں گی، پیغمبر بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، اگلے پچھلے سب ہوں گے، اور حالات اس قدر دگرگوں ہوں گے، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اے لوگو، تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے جسم کے ساتھ، بغیر لباس کے اور بغیر ختنے کی حالت میں پیش کیا جائے گا میدان محشر میں، اللہ اکبر۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مرد عورتیں سب ننگے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو کیا ہم ایک دوسرے کو پھر مرد اور عورتیں دیکھیں گے نہیں؟ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیسی بات کرتی ہو، کیسی بات کرتی ہو، اس دن تو حالت اور کیفیت ایسی ہوگی، ہر شخص اس دن کی مشکلات اور ہولناکیوں کی وجہ سے ایسا پھنسا ہوگا، ایسے حالات میں وہ گرفتار ہوگا،
ایسے حالات سے اس کا پالا پڑ رہا ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں ہی اتنی سخت ہوں گی کہ کسی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا وہم و گمان اور خیال بھی نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کس کو آنی ہے؟ بالکل اس طرف دھیان ہی نہیں ہوگا۔ اندازہ کریں کیسے سخت حالات ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کی تنگیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور وُزِّیَ الکتاب، بالآخر سارے حالات سے گزرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ایٹ دی اینڈ یہ ہوگا اور وُزِّیَ رکھ دی جائے گی۔ وضع حمل اسی سے ہے، رکھ دینا، گر جانا کسی چیز کا، تو اس سے فعل ماضی ہے، وُزِّیَ رکھ دی جائے گی۔ الکتاب، کتاب مراد نامہ اعمال۔ فا تو ترا، تو دیکھے گا، المجرمین، مجرموں کو، مشفقین، وہ ڈرنے والے ہوں گے، وہ ڈرنے والے ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے۔ مما اصل میں تھا من پلس ما، من سے ما جو فیہ اس کتاب میں، مما فیہ جو اس میں ہوگا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں درج ہوگا نامہ اعمال، جو اپنے کالے کرتوت اور زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیوں کے جو انبار لگے ہوں گے اس نامہ اعمال میں، اس کی وجہ سے جو مجرم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بغاوت و نافرمانی میں زندگی گزاری، وہ سب ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، جب نامہ اعمال کو پڑھیں گے دیکھیں گے، کہیں گے حسرت و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے بربادی، ہائے افسوس، ہائے ہماری بربادی، ما لی ھذا الکتاب، ما نہیں، لی کے لیے، ھذا الکتاب یہ کتاب، یہ لمزرلی اصل میں ھذا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو یہ ھذا کے ساتھ لمزرلی جوڑ کے بھی لکھا جا سکتا ہے اور الگ بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ رسم الخط کا ایک سٹائل ہے۔ یہ لمزرلی حرف جر ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، جیسے للہ، ما لی، ما کیا ہے، لی کے لیے، ھذا الکتاب اس نامہ اعمال کو، ما لی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے، لا یغادر، نہیں چھوڑتی ہے، صغیرتن، یغادر کا معنی چھوڑنا، ترک کر دینا، مس کر دینا، لا یغادر نہیں چھوڑتی، صغیرتن کوئی چھوٹی چیز، ولا کبیرتن اور نہ کوئی بڑی چیز، اس کتاب کو کیا ہے، یہ بڑی انوکھی کتاب ہے، یہ بڑا انوکھا ریکارڈ ہے، یہ بڑا ہی منفرد کیمرہ ہے کہ جس نے ہماری زندگی کی کوئی بڑی چیز تو نہیں چھوڑی، چھوٹی بھی نہیں چھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کتاب نے اپنے اندر درج کیا ہو۔ اور آج کے دور میں تو یہ بات سمجھنے کو مشکل ہی نہیں ہے، جدید لیٹسٹ کیمرے، ایچ ڈی کیمرے، اللہ اکبر، اور یہ جدید سے جدید ریکارڈنگ کا سسٹم جدید سے جدید آ رہا ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے نا، حتیٰ کہ وہ اگر درمیان میں اپنے جسم پہ کو خارج کرتا ہے، کسی مکھی کو ہٹاتا ہے، آنکھ جھپکتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، ہر چیز آج کے کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ اللہ پاک کا جو نظام ہوگا نامہ اعمال کا، وہ جو اس نے کرامن کاتبین کو سسٹم دیے ہوئے ہیں ہمارا زندگی کا اچھائیوں اور برائیوں کا، نیکیوں اور بدیوں کا حساب رکھنے کے لیے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس قدر لیٹسٹ اور جدید ہوگا اور کس قدر ایکوریٹ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے وہ سی سی ٹی وی کیمروں کی طرح نہیں ہوگا،
کہ بعض اوقات سی سی ٹی کیمرے میں کہا جاتا ہے جی وہ ویڈیو صحیح نہیں بنی، وہ جی دھندلا تھا، وہ جی اس نے چہرے میں ماسک لیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، اس کتاب میں ایسی باریک بینی سے نیکیاں بدیاں لکھی گئی ہوں گی کہ اس نے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہوگی نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہوگی، چھوٹا بڑا ہر عمل اس میں درج ہوگا۔ اور مجرم پھر حسرت و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، الا مگر احصا، اس نے یاد رکھا ہے، اس نے گن رکھا ہے، اس نے محفوظ کر رکھا ہے، ضبط کر رکھا ہے، ہاں اسے الا احصا، ہاں مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے قرآن مجید میں اور مقامات پہ بھی تذکرہ ہے، سورۃ القاریہ ہے، نیکیاں بدیاں تولنے کا، وہاں بھی تذکرہ ہے، اور پھر سورۃ الزلزال کے اندر بھی تذکرہ ہے، وہاں جا کے آخر میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے کوئی بھی نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو ضرور پائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی بھی گناہ، وہ اسے ضرور پائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدُوا، اور وہ پائیں گے، مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے اعمال کیے، حاضرًا، حاضر موجود، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا دنیا کی زندگی میں اسے اپنی اس کتاب میں، کتاب زندگی میں، نامہ اعمال میں موجود پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَظْلِمُ، اور نہیں ظلم کرتا، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اور نہیں ظلم کرے گا، نہ دنیا میں کرتا ہے نہ وہاں کرے گا، فعل مضارع ہے نا یظلم، اس لیے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، لا یظلم ظلم نہیں کرتا، ولا یظلم اور نہ ظلم کرے گا، اور ربک تیرا رب احدا کسی ایک پر بھی، یہ نہیں کہ اس کا عدل و انصاف صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا، نہیں، عدل و انصاف اس کا ہر ایک کے لیے ہوگا، کافر کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ دنیا کی عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی مجرم پکڑا گیا، اب اس کو ذرا اچھی خاصی سزا دلوانے کے لیے پولیس یا عدالتیں یا وکیل وہ خود مشورے دیتے ہیں کہ اس پر یہ والی شک بھی لگوا دو، اس پر یہ والی ایف آئی آر بھی کٹوا دو، اس پر یہ والا مقدمہ بھی ڈال دو، اس کو فلاں کیس میں بھی پھنسا دو، 5-7 قسم کی اس کے اوپر ایف آئی آر کروا دو تاکہ یہ کسی صورت میں بچ نہ سکے، قانون کے کٹہرے سے یہ نکل نہ سکے اور سزا سے بچ نہ سکے۔ لیکن اللہ کی عدالت میں تو چونکہ ناانصافی ہونی نہیں، وہاں عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے، جو کچھ کیا ہے صرف اسی کی سزا، جو کچھ کیا ہے صرف اسی کی جزا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس تیاری کے باوجود ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں، اس کے فضل کے بغیر ہم صرف اپنے اعمال کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جا سکتے، ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر تو جہنم سے نہیں بچ سکتے جب تک اللہ کا ہم پہ فضل اور کرم نہ ہوا۔ اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما دے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، تاکہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور ہم خوشی اور مسرت کے ساتھ سب کو وہاں دکھاتے پھریں، یہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔